العلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحیم قسم دوم حروف کے فعل مضارع را بجزم کنند. دوسری قسم وہ حروف فعل مضارع را بجزم کنند جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. وآ پنج است اور وہ پانچ ہیں: لم، ولما، ولام امر، ولائے نہیں، وان شرطیہ. یہاں سے صاحب کتاب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ حروف عاملہ در فعل مضارع کی دوسری قسم حروف جازمہ کو بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک حروف عاملہ، حروف ناصبہ، اور نمبر دو حروف جازمہ. حروف ناصبہ کا ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے. آج ہم پڑھیں گے حروف جازمہ کو. تو حروف جازمہ یہ پانچ ہے جس کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے. پانچ کیا کیا ہے؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ. لم یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع میں داخل ہونے کے بعد یہ دو قسم کا عمل کرتا ہے. لفظ کے اندر بھی عمل کرتا ہے اور معنی کے اندر بھی عمل کرتا ہے. لفظی عمل یہ کہتا ہے کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. پھر فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں میں یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان سب میں اس کا جزم سکون کے ساتھ ہوگا بشرطے کہ یہ 5 صیغے صحیح کے ہوں. تفصیلات پڑھیں صرف کی کتابوں کے اندر. تو ان 5 صیغوں کے اندر یہ جزم سکون کی شکل میں دیتا ہے. اور 7 صیغے یعنی 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر، 1 واحد مؤنث حاضر، اس میں یہ جزم دیتا ہے نون اعرابی کے اسقاط کے ساتھ. نون اعرابی کو ساقط کر کے جزم دیتا ہے. اور 2 صیغے یعنی واحد جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں یہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے لفظاً. تو یہ تفصیل آپ میزان الصرف اور صرف کی دیگر کتابوں کے اندر پڑھ لیں گے. تو یہ لم کا لفظی عمل ہے. معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے لم یضرب، تو یضرب کا معنی تھا مارتا ہے یا مارے گا، اور لم یضرب کا معنی ہو جائے گا کہ نہیں مارا وہ ایک مرد، یعنی ماضی ہو جائے گا، منفی ہو جائے گا. دوسرا حرف ہے حروف جازمہ میں سے لما. یہ بھی فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور 2 طرح کا عمل کرتا ہے: لفظی اور معنوی. لفظی عمل تو وہی ہے جو لما کا ہے. لما کا لفظی عمل وہی ہے جو لم کا ہے. لم جس طرح فعل مضارع کے 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے، یعنی 14 صیغوں کو جزم دیتا ہے، لیکن جزم دینے کی شکل الگ الگ ہوتی ہے 12 صیغوں. تو اسی طرح لما بھی عمل کرتا ہے. اور معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لما یضرب. اب اس کے اندر یعنی لم اور لما یہ دونوں کام تو یہ ہے کہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جس کو آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے. ان فروق میں سے ایک فرق یہ ہے کہ لما یہ ماضی منفی کے استغراق کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور لم جو ہے ماضی منفی کے استغراق کے لیے نہیں آتا ہے. اور بھی وجہ ہے جو آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے. تو یہ تھا لما. تیسرا ہے لام امر. لام امر بھی 2 طرح کا عمل کرتا ہے: لفظی اور معنوی. لفظی عمل
وہی ہے جو لم کا ہے، جزم دینا، اور جزم دینے کی شکل 5 سیغوں کے اندر الگ ہوگی، 7 سیغوں کے اندر الگ ہوگی، اور 2 سیغوں کے اندر کوئی عمل نہیں کرتے۔ اور معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے، لام امر فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے یضرب کا ترجمہ تھا مارتا یا مارے گا، وہ ایک مرد۔ یضرب کا ترجمہ ہوگا مار تو ایک مرد۔ نمبر 4 پہ ہے لائے نہیں۔ لائے نہیں بھی 2 طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی اور معنوی۔ لفظی عمل تو وہی ہے جو لم کا ہے، اور معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے تضریب کا ترجمہ ہے تو مارے گا، تو مارتا یا مارے گا ایک مرد، اور لا تضریب کا ترجمہ ہو جائے گا مت مار تو ایک مرد۔ تو یہ حروف جازمہ تھے، ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا کہ کون کس کے لیے آتا ہے، ساری کتاب نے یہ تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں حروف کے فعل مضارع را بجزم کنن، وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں 5 ہے، لم ولما ولام امر ولائے نہیں و ان شرطیہ۔ اچھا ان شرطیہ رہی ہے، تو ان بھی 2 طرح کا عمل کرتا ہے، ایک لفظی معنوی۔ لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ شرط اور جزا والے فعلوں کو جزم دیتا ہے، پھر اگر شرط اور جزا فعل مضارع ہوں تو جزم لفظاً ہوگا، اور اگر فعل ماضی ہو تو جزم محلن ہوگا۔ تو فعل مضارع کی مثال جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ تو اس مثال میں دیکھیں آپ کہ اس نے شرط اور جزا والے فعلوں کو جزم دیا ہے۔ ان تضریب یہ شرط ہے اور اضرب یہ جزا ہے، ان یہ شرطیہ ہے، تو اس نے تضریب جو فعل مضارع ہے اس کو جزم دیا ہے۔ اور ماضی پر داخل ہوگا تو محلن جزم دے گا، جیسے ان ضربتا ضربتو، تو ان ضربتا کے اندر ان شرطیہ ہے، ضربتا فعل ماضی ہے، یہاں لفظوں کے اندر اس نے کوئی عمل نہیں کیا مگر محلن یہ عمل ہے۔ معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ شرط اور جزا والے فعل کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اگرچہ وہ فعل ماضی کیوں نہ ہو۔ تو تضریب کا ترجمہ اصل ہے، تضریب کا ترجمہ ہے مارتا یا مارے گا۔ ضربتا کا ترجمہ ہے تو نے مارا تھا، لیکن جیسے اس پر ان شرطیہ داخل ہو جائے گا تو ترجمہ استقبال کا ہوگا۔ ان تضریب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ہی ماروں گا۔ ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں ہی ماروں گا۔ تو یہ تھا ان شرطیہ۔ وَإِن شرطیہ چو لم ینصر ولما ینصر ولینصر ولا تنصر وَإِن تنصر انصر، یہ سب کی مثال انہوں نے لفظ و نشر مرتب کے طور پر دی ہے۔ بدا کے ان دا 2 جملہ رود، جان لیجئے کہ ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ چو ان تضریب اضرب، جیسے ان تضریب اضرب، جملہ اول را شرط گوین، پہلے جملوں کو شرط کہتے ہیں، و جملہ دوم را جزا، اور دوسرے کو جزا، و ان برائے مستقبل است۔ تو یہاں ساری کتاب نے بتایا کہ ان یہ 2 جملوں میں داخل ہوتا ہے، اور ان 2 جملوں میں سے پہلے جملوں کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملوں کو جزا کہتے ہیں، جیسے ان تضریب اضرب یا ان ضربت ضربتو۔ و ان برائے مستقبل است، اگرچہ در ماضی رود، اور ان مستقبل کے واسطے ہے اگرچہ ماضی میں داخل ہو۔ یہ ان شرطیہ کا معنوی عمل ہے کہ ان شرطیہ جب داخل ہوتا ہے، خواہ ماضی میں داخل ہو مضارع میں داخل ہو، اس کو استقبال یعنی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ چو ان ضربتا ضربتو، اب ان ضربتا ضربتو کے اندر کہہ رہے ہیں کہ این جا جزم تقدیری بود، اور اس جگہ جزم تقدیری ہے، وَإِن جا جزم تقدیری بود، اور اس جگہ جزم تقدیری۔ ہم نے بتایا کہ ان شرطیہ جب فعل ماضی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں لفظاً عمل نہیں کرتا ہے، محلن عمل کرتا ہے۔ زیرا کہ ماضی معرب نیست، کیونکہ ماضی معرب نہیں ہے۔ اب پہلے جان چکے ہیں کہ ماضی یہ معرب نہیں ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، اور عامل کا جو عمل ظاہر ہوتا ہے لفظوں میں معرب پر ظاہر ہوتا ہے، مبنی پر محلن ظاہر ہوتا ہے۔
اور بدا کے چون جزائے شرط جملہ اسمیہ باشد یا امر یا نہیں یا دعا، اور جان لیجئے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر یا نہیں یا دعا یا امر نہیں یا دعا ہو، فا در جزا آودن لازم بود، تو اس کی جزا میں فا لانا ضروری ہے۔ چنانکہ گوئی ان تأتینی فانت مکرمن، جیسے آپ کہیں کہ ان تأتینی فانت مکرمن۔ یہاں سے صاحب کتاب بتانا چاہ رہے ہیں، آپ پہلے یوں سمجھ لیں کہ اگر شرط کی جزا فعل ماضی بغیر قد کے ہو تو جزا پر فا کا لانا جائز ہے، جیسے ان اکرمتنی اکرمتک۔ تو اس میں دیکھیں شرط جو ہے نا ہے ان اکرمتنی، اور جزا ہے اکرمتک، تو جزا یعنی اکرمتک یہ فعل ماضی ہے اور اس پر بغیر قد کے ہے، تو یہاں فا کا لانا جائز ہے۔ لا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لا سکتے، ان اکرمتنی اکرمتک بھی کہہ سکتے ہیں اور اکرمتک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور شرط کی جگہ فعل مضارع مثبت یا فعل مضارع منفی لا کے ساتھ ہو تو فا کا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال ہے ان تضرب اضرب، تو ان تضرب یہ ہے شرط، اضرب یہ ہے جزا، اور جزا فعل مضارع مثبت ہے۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں ان تشمتنی ان تشتمنی لا اضربک، تو ان تشتمنی یہ ہے شرط اور لا اضربک یہ ہے جزا، لا اضرب کا، تو یہ فعل مضارع منفی لا کے ساتھ ہے، تو یہاں فا کا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہے۔ اور اگر شرط کی جزا ان دونوں صورتوں کے علاوہ ہو، پہلی شکل یہ ہے کہ شرط کی جزا فعل ماضی قد کے بغیر ہو، دوسری شکل یہ ہے کہ شرط کی جزا فعل مضارع مثبت یا فعل مضارع منفی لا کے ساتھ ہو، ان دونوں کے علاوہ ہو تو اس میں فا کا لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے نا سورہ یوسف کے اندر ان سرق فقد سرق اخ له من قبل، ان سرق یہ ہے شرط اور فقد سرق یہ ہے جزا، اور جزا فعل ماضی فا کے ساتھ آ رہا ہے، قد کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس پر فا کا لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں سے صاحب کتاب نے یہ بتایا ہے کہ کن شکلوں کے اندر فا کا لانا شرط کی جگہ پر فا کا لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے دو شکلیں بتا دی، ان دو شکلیں کے علاوہ کوئی بھی شکل ہو تو اس پر فا کا لانا ضروری ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ عبیدہ کے چو جزائے شرط جملہ اسمیہ باشد، اور جان لیجئے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر یا نہیں یا دعا یا امر نہیں یا دعا ہو، فاد جزا آودن لازم بود، تو اس کی جزا میں فا لانا ضروری ہے۔ چنانکہ گوئی جیسا کہ تو کہے ان تأتینی فانت مکرمن، تو یہاں دیکھیں جزا جو ہے نا جملہ اسمیہ ہے، تو یہاں فا کا لانا ضروری ہے۔ ان تأتینی شرط ہے اور انت مکرمن یہ جملہ اسمیہ ہے جزا، تو سب فا کا لانا ضروری ہے۔ وَإِن رَأَيْتَ زَيْدًا فَأَكْرِمْهُ، یہاں پر ان رأیت یہ جملہ شرطیہ، ان رأیت زیدن اور فَأَكْرِمْهُ یہ ہے جزا، اور جزا یہ امر کی شکل میں ہے، اس پر بھی فا کا لانا ضروری ہے۔ وَإِنْ أَتَاكَ أَمْرٌ فَلَا تُهِنْهُ، تو یہاں ان أَتَاكَ أَمْرٌ یہ جملہ شرطیہ ہے، فَلَا تُهِنْهُ یہ ہے جزا، اور یہ ہے نہیں، جزا نہیں کی شکل میں ہے، تو اس پر بھی فا کا لانا واجب ہے۔ وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، ان اکرمتنی جملہ شرطیہ ہے اور جزاک اللہ خیرہ یہ جزا ہے، اور جزا یہ دعا کی شکل میں ہے، تو اس پر یہ فا کا لانا واجب ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ حروف جازمہ کے بارے میں تھا، اور ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے جو آپ کے سامنے نقشے کے کہ عامل لفظی کی اولاً دو قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ حروف عاملہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی عامل دو قسم کے ہیں، ایک ہے عامل لفظی اور ایک ہے عامل معنوی۔ پھر عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، اسماء عاملہ، حروف عاملہ اور افعال عاملہ۔
تو ابھی ہماری جو بحث چل رہی تھی حروف عاملہ سے چل رہی تھی. اسماء عاملہ کی بحث بھی بعد میں آئے گی اور افعال عاملہ کی بحث بھی بعد میں آئے گی. حروف عاملہ کی دو قسمیں تھی، عاملہ در اسم، عاملہ در فعل. ٹھیک ہے. عاملہ در اسم کیا ہے؟ حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما والا مشبہ تانی بلیس، لائے نفی جنس اور حروف ندا. عاملہ در فعل کی دو قسمیں ہیں، ناصبہ اور جازمہ. تو حروف ناصبہ کو بھی ہم پڑھ لیا، حروف جازمہ کو بھی پڑھ لیا ہم نے.